قسم خدا کی تمہاری نسلیں ایسی تباہ ہوں گی، بھیک مانگیں گی. ہم تو زندہ نہیں رہیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو قبروں میں ہوں گے. جو کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ کوئی نام لیوا پانی دیوا بچا ہی نہیں، کوئی نشانی نہیں بنی. قوم کی قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو نہیں مانا. اللہ سے اگر تم نے سچے دل سے یہ دعا کر دی کہ اللہ تو مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، تو انشاءاللہ تیرے مرتے دم تک اللہ تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی تمام تعریفوں کے قابل ہے اور وہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. جس رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے سب سے پہلے نبیوں کا سلسلہ چالو کیا اور ہر امت کے لیے ان کا نبی مقرر کیا. آسمان سے کتابیں اتری، صحیفے اترے اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور آسمان سے کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک اسی نبی کی شریعت رہے گی اور یہی ایک کتاب رہے گی جو قانون الہی ہے، اور کوئی نیا نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب قیامت تک نہیں اترے گی، کوئی نیا قانون نہیں بدلے گا. یہی قانون نافذ رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرما دیا. اسی قرآن میں اپنے چند مخصوص انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے، اور ان نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جلیل القدر نبی ہیں کہ جن کی پشت میں بہت سارے اور نبی پیدا ہوئے، جن کے بیٹے بھی نبی، جن کے پوتے بھی نبی، جن کے پڑ پوتے بھی نبی، اور آج تک وہی سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ بھی انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، اسی نسل سے ہیں. ذکر چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مہینے سے خاص طور سے حج کے سیزن کے تعلق سے ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے. تو ان کو جب یہ آگ میں نہیں جل سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے محفوظ نکال لیا اور اپنا معجزہ سب کو دکھا دیا، سب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. اللہ رب العزت جب کسی بندے کی حفاظت کرنے پہ آئے تو ہر طرح سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے. یہاں تک کہ آگ کا کام جلانا ہے، جھلسانا ہے، خاک کر دینا ہے، راکھ کر دینا ہے. اور اتنی بڑی آگ، اتنی بڑا ایندھن، اتنا بڑا جگرا جس میں اگر 100 آدمی ڈالے جائیں تو بھسم ہو جائیں، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت محفوظ بالکل حشاس بشاس ہنستے کھیلتے نکال دیا. اور تمام کافرین
شہر کو بتا دیا کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اس طرح حفاظت سے تمہاری سازش سے بچا لیا، لیکن جب کسی کے مقدر میں ایمان نہ ہو، جب کسی کی تقدیر میں جنت نہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بدبختی مقدر کر دیا، جس کا وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اس بات پر فخر کرتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، آپ لوگ اس بات کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توحید والے گھر میں پیدا کر دیا، توحید کو تم نے تسلیم کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ نے اپنے سامنے تم کو جھکا دیا۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا انعام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑا عظیم انعام ہے۔ اور اس انعام کی قدر و قیمت کا قیامت کے دن میدان حشر میں چٹنی ہوگی، وہاں پتہ چلے گا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا سب کچھ ماجرا ہوتے ہوئے صرف ان کا ایک چچا زاد بھائی حضرت لوط ایمان لایا، اور پھر ایک ان کی بیوی سائرہ ایمان لائی، اس کے علاوہ کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اور انہوں نے عاجز ہو کر، مجبور ہو کر کہ جب یہ آگ میں سے بھی بچ گیا تو اب اس کو جو ہے دیش نکالا دیتے، اس سے کہتے تو یہاں سے چلا جا، دفع ہو جا، نہیں تو ہم تجھے جو ہے زمین میں زندہ گاڑ دیں گے، پتھروں سے مار مار کے کچل کے تجھے چھینٹ کر دیں گے، تو چلا جا یہاں سے۔ باپ نے یہ کہہ دیا کہ تو دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے۔ آدر جو ان کا باپ تھا، اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیش نکالا دے دیا، اور یہ حضرت سائرہ کو ساتھ لے کر کے چل دیے۔ راستے میں جو نمرود کا واقعہ ہوا پچھلے دنوں میں بتا دیا تھا، اس نمرود نے بھی معجزہ دیکھا، اس نے بھی آخر مائی سائرہ کو اپنی ایک لوڈی تحفہ میں دے دی، جا تو اس کو اور لے جا، میرے لیے تو جو ہے بد دعا مت کر دینا۔ وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اس کے معجزہ کو دیکھ کر کے۔ اور حضرت ابراہیم فلسطین پہنچ گئے سائرہ کو لے کر کے، اور لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ فلسطین چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت بخشی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ایک علاقے کا نبی بنایا۔ یہ دونوں نبی تھے اپنے ایک ہی وقت میں، ایک وقت میں 300 نبی تو ایک دن میں قتل کیے گئے ہیں۔ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ نبی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہاں کا کوئی اور نبی ہے، دوسرے علاقے کا دوسرا نبی ہے، تیسرے علاقے کا تیسرا نبی ہے، اس طرح سے بہت سارے نبی ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آخری نبی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو پوری دنیا کے ایک اکیلے نبی ہوئے۔ ان کے دور میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب تک کوئی اولاد نہیں دی تھی، نہ سایہ سے کوئی اولاد تھی اور نہ حاجرہ سے کوئی اولاد تھی۔ اب یہاں ایک عجیب واقعہ موڑ لیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کہ چند فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس درمیان میں لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو چکی تھی۔ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے، قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ وہ علاقہ بہت زرخیز تھا، یعنی اچھا پیداوار کا علاقہ تھا، اچھا ٹھنڈا علاقہ تھا، خوش نما علاقہ تھا،
ہر قسم کے پیڑ پودے پھل فروٹ سارے وہاں ہوتے تھے، اور چاروں طرف سے لوگ وہاں تفریح کے لیے آتے تھے، گھومنے کے لیے آتے تھے۔ جس طرح ہندوستان میں کشمیر اور شملہ کا علاقہ ہے مشہور، اسی طرح وہ علاقہ بڑا مشہور تھا آب و ہوا کے لیے۔ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمام چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، تمہارے باغات کو اجاڑتے ہیں، تمہاری فصلوں کو بھی خراب کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو کھانا پینا بھی کھلانا پڑتا ہے، ان کو دفع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ ان کے ساتھ جو نوجوان لڑکے آتے ہیں ان کے ساتھ تم بد پھیری کیا کرو، یہ اپنا آپ رک جائیں گے۔ جو بھی کوئی مہمان باہر سے آتا، جو بھی کوئی تفریح کرنے آتا، جو بھی کوئی گھومنے پھرنے آتا، ان کو گاؤں اس علاقے کے کسی کو بھی وہ ٹکر جاتا، اس کو پڑھ کر زبردستی اس کے ساتھ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ عادت ان کے اندر ایسی سرایت کر گئی کہ بالکل ان کی جو ہے ایک مثال بن گئی، ایک پہچان بن گئی اس علاقے۔ سب سے پہلے یہ نباتت کا جو ہے فعل، یہ گندا فعل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان تھے، بڑے سمجھاتے تھے ان کو، خوب تلقین کی، خوب تبلیغ کی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس پر کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا۔ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی، اور وہ اس گناہ میں اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس علاقے میں عام بیماری ہو گئی کہ عورتوں کو چھوڑ دیا، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے میں سب مصروف ہو گئے، اور سب لوگ اسی عادت میں ملوث ہو گئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، دعا سلام کی، تھوڑی دیر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ مہمان ہیں، کوئی مسافر ہیں۔ یہ اصول تھا، یہ دستور تھا کہ جو جس کا برا چاہتا تھا، جو جس کا دشمن تھا، اس کے گھر کا کھانا یا پینا نہیں دیتا تھا، اور اگر اس گھر کا ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا تو پھر اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا۔ اس پر غلط کوئی کام، غلط خیالات اس سے متعلق نہیں، یعنی اس سے دشمنی ختم ہو جاتی تھی۔ اور اگر دشمنی ہے تو آپ اس کے گھر کا نہ کوئی لقمہ کھانا ہے، نہ ایک گھونٹ بھی پانی پینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کے آئے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ وہ تو فرشتے تھے، انسان تھوڑے ہی تھے، وہ کھانا کیسے کھاتے؟ انہوں نے ہاتھ ہلا دیا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم خوفزدہ ہو گئے، اکیلے تھے، یہ کئی تھے کہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ کھانا نہ کھانا گویا اس بات کا چیلنج تھا کہ ہم تیرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی ڈرو مت، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ بہرحال جب لوط علیہ السلام کے عذاب کا ذکر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی کہ وہاں تو میرے بھائی لوط بھی رہتے ہیں، ان سے عذاب روک لیا جائے۔ ایک دنیا کی تاریخ ہے، 1,24,000 انبیاء کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے فیصلہ کر دیا کسی قوم کے عذاب کا، تباہی کا، بربادی کا، کچھ بھی،
علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ملی ہے دنیا میں کہ جس پر عذاب کا حکم کیا بلکہ عذاب آتا ہوا گیا، باقی اور کسی قوم پر جو عذاب اللہ نے کر دیا آسمان سے نازل وہ رکا نہیں اور وہ پورا ہوا، علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم۔ بدفعلی اور بدکاری کی سزا جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا وہ تو الگ ہے، وہ کیا ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے، کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ جہاں بھی یہ بیماری پنپ گئی وہاں کوئی نہ کوئی شکل میں تباہی بربادی ضرور نازل ہوگی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جہاں جہاں اس بیماری کی سزا آئی ہے وہاں سزا زیادہ تر آسمان سے پتھروں کی آندھی طوفان کی شکل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر چاہے آندھی اور طوفان کی شکل میں بھی جو ہے عذاب بھیجے یا پھر کوڑوں اور برف باری کی شکل میں عذاب بھیجے، وہ بھی پتھر ہی ہیں، گویا آسمان سے ان پر عذاب نازل ضرور ہوگا۔ اب کب تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے یہ جو ہے اللہ کی مرضی پر ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس تمام علاقے کو اٹھایا جڑ سے، زمین سے، یہاں تک آیا ہے حدیث میں کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی، ان کے مرغوں کی آوازیں سنی، یعنی اتنا اوپر اٹھایا، ان بستیوں کو اٹھا کر کے اتنا اوپر لے گئے کہ فرشتوں نے ان کی کتوں کی بھونکنا سنا، ان کے مرغوں کی آوازیں سنی، اور پھر وہاں سے ان کو وہ الٹا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا جس قوم نے اللہ کے قانون کو نہیں مانا، اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر اس کے خلاف چلو گے تو یقیناً تباہی آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ انسان اپنی من مرضی کے مطابق اگر زندگی گزارے گا، منچاہی زندگی گزارے گا تو تباہی کو دعوت دینا ہے یا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے۔ ہر آدمی اس گمان میں نہ رہے کہ ہم خوب برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ تو اللہ نے پہلی امتوں کو بھی دی تھی، وہ بھی خوب پھلے پھولے تھے، وہ بھی خوب بڑھے تھے، انہوں نے بھی خوب عیش کیے تھے، انہوں نے بھی عیش و آرام کے سارے سامان مہیا کیے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر پکڑ آئی تو ان کو تباہ اور برباد ایسے کر دیا کہ ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ ان کی جو ہے وہ کوٹھیوں کے نشانات بھی باقی نہیں رہے، کوئی ایک بھی تو ان میں سے نہیں بچا۔ جو کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ کوئی نام لیوا پانی دیوا بچا ہی نہیں، کوئی نشانی نہیں بنی، قوم کی قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو نہیں مانا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے نافذ کردہ قانون کے خلاف اپنی زندگی گزاری۔ کچھ دن ضرور عشرت عیش میں رہے، آج بھی ہم اسی بات پر مست ہیں کہ ہم برائیاں کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں اور مگن ہیں، بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب بڑھا ہے، خوب پیدا ہو رہی ہے، خوب مال مل رہا ہے،
खूब टटलू काट रहे हैं, खूब रोलेक्स काट रहे हैं। कसम खुदा की तुम्हारी नस्लें ऐसी तबाह होंगी, भीख मांगेंगी। हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो कब्रों में होंगे, लेकिन जो जिंदा होंगे वो देखेंगे कि इन रोलेक्स बाजों की नस्लें भीख मांगेंगी, इनको भीख नहीं मिलेगी। किसी का हक मारना, किसी को ना हक बर्बाद करना, तबाह करना, किसी का माल हड़पना, धोखा देना, और इस्लाम का दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, और फिर तुम जो है अपने आप को मुसलमानों की कब्रों में दफन करवाते हो। कसम खुदा की ऐसे लोगों को न मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो, और मत ऐसे लोगों की नमाज पढ़ाओ, खड्डा खोद के बगैर कफन के इनको पटक दो। जो इस्लाम के ऊपर धब्बा है, इस्लाम को जो है बदनाम कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि मुसलमान ऐसे ही होते होंगे। इस्लाम में ये चीज़ें हराम हैं, इस्लाम ये चीज़ें नहीं बताता। इस्लाम तो किसी को धोखा देना हराम समझ लो, किसी का हक मत खाओ, कि हलाल खाओ, हराम मत खाओ। और रात दिन जो है इसी परेशानी में रहते हैं कि किस तरह किसको तबाह किया जाए, किसका माल खाया जाए, किसका गसब किया जाए, किसका जो है टट्टू काटा जाए, इसी में जिंदगी गुजार रहे हो। अपने औलादों के लिए तबाही और बर्बादी पैदा कर रहे हो। तुम जिस औलाद के सुकून के लिए, जिस औलाद की जो है जागीर बनाने के लिए तुम ये चीज कर रहे हो, वो औलाद तुम्हारी भीख मांगेगी इंशाअल्लाह। वो कभी पनप नहीं सकती, अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा। बरकत तो हलाल कमाई में होती है। हलाल रोजी तलाश करो, अल्लाह ताला का यहाँ कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जितना दे, अल्लाह से जितना मांगोगे अल्लाह से के मुताबिक उतना ही देगा। अल्लाह से अगर तुमने सच्चे दिल से ये दुआ कर दी कि अल्लाह तू मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज न करना, तो इंशाअल्लाह तेरे मरते दम तक अल्लाह तुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना मोहताज रखेगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। आप हलाल तरीके से मांगो, हलाल तरीके से मिलेगा। हराम से अल्लाह ताला का जो है पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो हराम से कि अल्लाह हराम का एक लुकमा भी मत दे, हराम का एक नया पैसा भी मत दे। हराम से बेहतर ये है कि मेरी फाके से मौत हो जाए, वो बेहतर है, लेकिन हराम का लुकमा पेट में न जाए। ऐसी दुआ करो, ऐसी तमन्ना करो, ऐसी आरज़ू करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बाइज्जत तरीके से इज्जत देगा और आखिरत में भी तुम्हारा मकाम ऊंचा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को हलाल रोजी अता फरमाए, हराम रोजी से सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।